السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف معبود حقیقی کے لیے ہے جس نے اس عالم کو بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے لاکھوں انبیاء علیہ السلام کا نزول فرمایا، اور ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ ہمیں اس امتی میں پیدا کیا جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں جو قرآن کی تفسیر بیان کی گئی تو اس میں یہ تھا کہ بھائی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کہاں قرآن میں جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت نہ کیمرہ تھا اور نہ یہ سب مشینیں تھیں، تو یہ تو دنیا ترقی کی ہے اور قرآن سے یہ سب ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں یعملون یفعلون یصنعون سے سمجھایا گیا تھا۔ بلکہ اب لباس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ لباس کے بارے میں کہاں قرآن میں ہے، تو اس کی بھی ایک مستقل آیت ہے، اور بلکہ اس طرح سے ندا کیا گیا ہے، منادی کیا گیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، بنی آدم سے مراد ہے بیٹیاں بھی، اور یعنی مرد بھی اور عورت بھی، دونوں مراد ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، عطا کیا ہم نے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لباس کس طرح سے نازل کیا، ذریعہ کیا بنا؟ ذریعہ یہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنبا، روئی کی کھیتی، جس دھاگے سے ہم کپڑے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ اون جو گرم لباس ہوتا ہے اس کو جو ہے مزرعہ کے ذریعے، کھیتیوں کے ذریعے ان سب چیزوں کو عام کیا، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و دماغ دیا اس سے طرح طرح کے لباس انہوں نے بنایا۔ تو لباس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ایسا لباس جو کہ کیا ہو؟ لباس التقوی ہو، یعنی اس لباس کو پہننے کے بعد انسان خود بھی فواحشات سے بچے، اور اس کو اگر کوئی دوسرا دیکھے تو وہ بھی فواحشات سے بچے۔ یہ مراد ہے لباس التقوی سے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسین یواری سوآتکم وریشا، اور یہی نہیں کہا کہ بلکہ ہم نے تمہارے لیے عمدہ لباس، اور یواری سے مراد ہے کہ جس سے انسان کے اعضاء جو ہیں وہ چھپ جائیں، یہ مراد ہے اس سے کہ اعضاء اس کے انسان کے چھپ جائیں۔ اگر انسان کے اعضاء ظاہر ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے گناہ پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جو بنایا اس میں بھی آپ دیکھیے گا جیسے بیل، بھینس ہے نا، اور یہ ہرن وغیرہ، یہ اور سارے جانور ہیں، ان کی بھی شرمگاہوں کی حفاظت کی گئی ہے، نہیں دکھتا ہے۔ جیسے کہ بھینس اگر ہے یا بیل ہے تو ایک دم ہے جو اس کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کی، چونکہ وہ ذوی العقل نہیں ہے، غیر ذوی العقل ہے، عقل والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ان کو پردہ عطا کیا، جانوروں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذوی العقل بنایا، تو اس قرآن کریم کے ذریعے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا کہ تمہارا لباس کیسا ہوگا، اور لباس سے بڑے بڑے مصائب اور بڑی بڑی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔
کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بیچاری کچھ خواتین رکشے پر سے یا کہیں سے وہ اتری اور معلوم ہے کپڑا اتنا چست تھا کہ وہ پھٹ گیا. تو یہ کتنی شرم کی بات اس وقت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ کئی جگہوں پہ لباس چست پہنا جاتا ہے جہاں برف باری ہوتی ہے، لیکن آپ پرانے زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے یا بھی موجودہ لوگوں میں دیکھیے گا کہ چست لباس کے اوپر جو ہے ایک کوٹ، بڑا کوٹ وغیرہ وہ لوگ پہنتے تھے. اب پرانے اس میں اگر جائیے گا تو دیکھیے گا جس سے ان کے اعضاء جو ہے وہ ڈھک جاتے تھے. لیکن یہ لباس جو یہاں رائج ہے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں، یہ تو لباس یہاں کا ہے ہی نہیں ہے. وہ تو برفیلا لباس ہم لوگ پہن رہے ہیں. جو جہاں برف گرتا ہے وہاں پہ چست لباس پہننے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب یہ فواہشات اتنے بڑھے نہیں تھے تو اس چست لباس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے وہ اس کے اوپر جو ہے ایک بڑا سا کوٹ اپنے اوپر ایک بڑا سا کوٹ وغیرہ ڈال لیتے ہیں. پرانے اس میں جائیے گا تو دیکھیے گا اب تو زمانہ کا، لیکن ابھی بھی جہاں برف باری ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ چست لباس کے اوپر ضرور ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو سردی سے بھی بچاتا ہے. تو یہ ہے کہ باضابطہ لباس نازل کیا گیا، بتلایا گیا کہ اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے. اور ذالک یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اسی میں بہتری ہے اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. لعلہم یذکرون، تم اس میں غور و فکر کرو کہ آخر ایسا کیوں بتایا گیا. اب تو معاذ اللہ نقاب جو خواتین آج کل پہن رہی ہیں وہ نقاب اس ڈھنگ کا ہوتا ہے کہ اس سے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. ایسا لباس پہننا بالکل حرام ہے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ ہم دین پر جتنا بہترین طریقے سے چلیں گے اس کا اثر جو ہے وہ دوسروں پہ پڑے گا. یہ ہمیشہ خیال رکھیے. اور جتنا ہم دین سے ہٹ جائیں گے تو وہ جو ذلت ہے ہمارے اوپر جو ہم آج جھیل رہے ہیں اس عالم میں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں غیر کہہ دیتے ہیں کہ کیا دین کی بات کرتے ہو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو. تو مختصر سی بات تھی جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا. اور اللہ تبارک یہ انزلنا سے مراد کیا ہے؟ انزلنا سے مراد ہے کہ ہم نے نازل کیا، یعنی آسمان سے اتارا. تو آسمان سے لباس بنا کے نہیں اتارا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کے ذریعے جو ہے وہ روئی اور یہ اون وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیوں کے ذریعے پیدا کیا. اور انسان چونکہ ذویل عقل ہے، اللہ نے اتنا دماغ دیا اس کو کہ اس سے طرح طرح کے لباس اور طرح طرح کے کپڑے اس نے بنائے. اور جو جانور وغیرہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے جسم میں کافی بال ہوتا ہے. وہ بال ذریعہ بنا ان کو ٹھنڈک سے بچنے کا. اور ہمیں جو لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اتارا ہے اس کو ذریعہ بنایا ہے فواہشات سے بچنے کا. بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کی بڑی نوازش ہوگی کہ آپ یہ کم سے کم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور اس کو اپنے دوستوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون اور مدد فرمائیں. فجزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ.